لیلۃ الجائزہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لیلۃ الجائزہ، چاند رات، جو عید کی رات ہوتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ مطلب رات، جائزہ کا مطلب انعام والی رات۔ یہ اس لیلۃ الجائزہ کو، اس رات کو انعام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بندے روزوں کی مشقتیں، اپنے رب کی محبت میں بھوک، فاقہ، پیاس، ایسے کام یعنی کہ جو حلال کام بھی ہیں وہ بھی حرام کر ہو جاتے ہیں بندے پر، اور کیا اس کے رب کی رضا کے لیے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ اللہ کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ہماری سوچیں، ہمارے گمان اس طرف نہیں ہے۔ یہ جزا سے جائزہ، انعام والی رات، بدلے والی رات، انعام ملنے کی رات، لیلۃ الجائزہ، جو مشقتیں سب چیزیں کر کے بندہ اپنی رضا کے لیے رمضان کی محنتیں، مشقتیں، عبادتیں، تراویاں، تہجد، روزے، ہر کام سے بچنا، حفاظت کرنا، اپنی زبان کی، اپنی آنکھوں کی، اپنی سماعت کی حفاظت کرنا، تو یہ سارے کام اپنے رب کی رضا کے لیے کیے، اب یہ انعام والی رات ہے اور اللہ تعالیٰ اس رات انعام دیتا ہے۔ یا بعض علماء اس کو یوں بھی فرماتے ہیں، اگر ہم اس میں دنیاوی اس میں دیکھیں، عیدی ملنے کی رات، یعنی اس رات عیدی دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو، کہ جو بندہ، اور اچھا عیدی ملے گی کسے؟ جو عیدی لینے کے لیے آئے گا، جو اللہ کی بارگاہ میں جائے نماز بچھا ہاتھ پڑھ رہا ہوگا، وہ اذکار کر رہا ہوگا، رو کے ہوگا، کہے گا اللہ میری رمضان کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، مولا میری محنتیں قبول فرما لے، مجھ سے کچھ کمی بیشی ہو گئی، کوئی ریا ہو گئی، کوئی دکھلاوا ہو گیا، میرے مالک مجھے معاف کر کے قبول فرما۔ تو اس وقت وہاں موجود ہوگا، اپنے رب کی بارگاہ میں موجود ہوگا، تو اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیے، ہم اپنے سارے کام پینڈنگ میں رکھ دیتے ہیں آخری عشرے میں، یا چلو عید کی رات شاپنگ مکمل کر لیں گے، کچھ رہ بھی گیا، تھوڑا بہت کچھ رہ گیا، ہم بازار جائیں گے، ارے رات کے 3-4 بھی بج جائیں، کوئی بات نہیں، ہم لے کر آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اپنی جگہ پہ موجود ہی نہیں ہوں گے تو عیدی ملے گی ہی نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں والی جگہ، سب سے بدترین جگہیں جو ہیں بازاروں کو کہا گیا ہے۔ انسان کا دل اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، انسان کا دل دنیا کی طرف لپکتا ہے۔ دنیا، یہ وہ جگہ ہیں کہ جو انسان کو سر تا پا غفلتوں میں ڈال دیتی ہیں۔ تو سب سے بدترین جگہیں جو ہیں یہ بازار ہیں، سب سے بہترین جگہیں جو ہیں مساجد ہیں، اللہ کے گھر۔ تو جب ہم اب اس جگہ پہ موجود ہی نہیں ہوں گے، بدترین جگہ پہ دل میں دنیا کو بسائے پھر رہے ہوں گے، ہم بازاروں میں اختلاط ہو رہا ہوگا مرد و عورتوں کا، ہر قدم پہ اللہ کے حکم کی نافرمانی اور اس کی ناراضگی ہو رہی ہوگی، عیدی ملے گی کیسے؟ عیدی تو وہی دے گا نا جو ہم سے راضی ہو، جب ہم اس کے پاس موجود ہیں، جب ہم اس کے پاس ہم اللہ کی پسندیدہ جگہ کو چھوڑ کر شیطان کی پسندیدہ جگہوں کو گھوم رہے ہوں گے، تو عیدی کیسے ملے گی؟ سارے مہینے کی عبادتیں، ریاضتیں، مشقتیں، مجاہدیں ضائع گئے، حبطت اعمالہم، برباد ہو گئے، اکارت چلے گئے سارے مہینے کی محنت۔ تو اس لیے کہ اس رات کو غفلتوں میں گزارنے سے منع کیا گیا ہے، اس رات کو بازاروں میں گھومنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ رات جاگ کر، جس طرح شب قدر میں جاگو، اس
اس رات کو بھی جاگو۔ اللہ تعالیٰ لیلۃ الجائزہ والی رات کو فرشتوں کو بھیجتا ہے میرے فرشتوں جاگو، مصافحہ کرو، ان سے ہاتھ ملاؤ، یہ میرے بندے ہیں جو میری رضا میں لگے رہے، تو ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ لیکن جو بندے، بسا اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا اور سنا بھی ہے کہ بعض لوگ عید کا پورا دن سو کر گزارتے ہیں، دن بھی، رات کو غفلت میں گزری، دن بھی، حتیٰ کہ وہ عید الفطر کی نماز کے لیے بھی نہیں جاتے، جو اس وقت پر واجب ہوتی عید الفطر کی نماز، وہ علی الکفایہ ہے، فرض علی الکفایہ ہے، لیکن کیا ہے، وہ اس نماز کے لیے بھی نہیں جاتے، اس نماز کے وقت بھی ہم سو کر غفلت میں گزارتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں اللہ کیسے کیسے ملے گا جب اس رب کو ناراض کرنا شروع کر دیا؟ بس ادھر اب اعلان ہو گیا، چاند نظر آ گیا، بس جناب سب سے پہلی نہ محسوس کریں آپ کو ایک علیحدہ بات ہے، ہم نہ محسوس کریں علیحدہ بات، آج تراویحیں نہیں پڑھنی پڑیں، ایک غفلت، چلیں تراویحیں تو نہیں پڑھنی، لیکن کیا ہے اس وقت میں آپ ذکر و اذکار تو کریں، اس رب کا شکر ادا کریں کہ جس نے آج اتنی مشقتوں کے بعد کل خوشیوں کا دن عطا فرمایا ہے، ہمیں عید کا ایک نہیں عید والے دن کے لیے ہم کب سے تیاریاں کرتے ہیں، 4 5 جوڑے اور اسی حساب سے چپلیں اور اسی حساب سے اور چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، کب سے تیاریاں یہ شروع کی ہوتی ہیں، اتنی نعمتیں ہمیں کل ملنے والی، اتنی نعمتیں ملنے والی ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم غفلت میں اس کو گزار رہے ہیں، ہم اس نعمت کی شکر گزاری کا اہتمام ہی نہیں کر رہے۔ اور پتہ چل گیا تراویحوں، جیسے ہی تراویحوں کا پتہ چلا کہ بس اب چاند نظر آ گیا، یہ چاند عید الفطر کا ہے، اب تراویحاں نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے وہ تو نہیں پڑھنی، لیکن اب غفلتیں شروع، جو شیطان اور نفس چھٹا پھرتا ہے اس وقت سے لے کے عید کے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، اور کیا طوفان بدتمیزی ہو رہی ہوتی۔ اب گویا یہ کہ ہم پر یوں لگتا نہیں کہ جیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو حرام کام ہے اب عید والے دن وہ حلال ہو گئے، عید کی رات کو وہ حلال ہو گئے، جو کہ ہر حالت میں، چاہے رمضان ہو یا نہ ہو، ہر حالت میں حرام ہے۔ میوزک چل رہا ہے، گاڑیوں میں میوزک چل رہا ہے، لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہیں، تیز آواز میں، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی، پیچھے کوئی گاڑی رستہ مانگ رہی، کوئی ایمبولینس رستہ مانگ رہی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے، ہم نہیں کان پڑی آواز اور اتنی اونچی آواز میں میوزک چل رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، حرام کام اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں، ساری محنت کنارے لگ گئی، کچھ حاصل نہیں، اتنی محنت کری، اللہ کو ناراض کر دیا۔ یہ رات جب اللہ فرما رہا ہے میری رحمت منتظر ہے کہ تمہیں انعام دیتا چلا جاؤں، انعام لینے کے لیے موجود تو ہو، تم موجود تو ہو، عاجزی اختیار تو کرو، انعامات عطا کرتا، میرے فرشتے خود اتریں گے اور تم سے مصافحہ کریں گے، میں ان میں فخر فرماؤں گا، دیکھو میرے بندے جو ہیں پورا مہینہ مشقت کر کے آج میری نماز پڑھنے کے لیے میری مساجد میں جا رہے ہیں عید الفطر کی، ان سے مصافحہ کرو میرے بندوں سے، اور میرے بندے جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا جواب ہوگا؟ کیا محنت؟ آپ مجھے بتائیں، ہم کوئی محنت کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، یا یوں سوچیں 1 سال بچے کو خوب پڑھایا، خوب محنتیں، کوچنگ، ٹیوشن، گھر میں ٹیوٹر آ رہا ہے، اسکول بچہ جا رہا ہے، خوب اس کے اخراجات سارا کچھ کریں، اور کوئی اس طرح کرے گا کہ چلو یہ فائنل ایگزام ہے بچے کو نہ بٹھاؤ؟ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کہ کوئی، آپ خود بھی اپنے آپ کو کہیں گے کہ میں پاگل ہو گئی تھی جو میں نے سارے سال مشقت کری، اپنی نیندیں حرام کری، بچے کو یاد کروایا، بچے کے لیے اتنا پیسہ لگایا، ٹیوٹر نے جو مانگا میں نے اسے دیا، اسکول خود چھوڑ کے آتی تھی، سارا کچھ کرتی تھی، اور ایگزام میں نہ بٹھاؤں، یہ تو پاگل پنا ہے۔ تو یہ بھی پاگل پنا ہے، محنت کری، مشقت کری، عبادتیں کری، اور لیلۃ الجائزہ کو غائب ہو گئے، شیطان کے ہمراہ نکل گئے اس کی پسندیدہ جگہوں پہ۔ اس سے بڑی حماقت اور بے وقوفی اور کوئی نہیں، دیوانگی ہے، یہ پاگل پنا ہے ہم لوگوں کا۔ اللہ پاک ہمیں لیلۃ الجائزہ سے خوب برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انعام والی رات میں ہمیں انعام لینے والا بنائے، اس اجر والی رات میں، اس عیدی ملنے والی رات میں اب
اس رب سے عیدی لینے والا بنائے ہمیں. آپ دیکھیں یہ بھی ایک بڑی اہم نقطہ ہے آخر میں جو میں بیان کروں. میری حیثیت کیا ہے؟ میں اپنے گھر رشتہ داروں میں عید ملنے جاتی ہوں، میں کہیں اور جاننے والوں میں عید ملنے جاتی ہوں. میری حیثیت جتنی ہے میں اس حساب سے ہر بچے کے ہاتھ میں عیدی رکھوں گی. بھئی میری استطاعت اتنی ہے. بچے مطالبہ بھی کریں گے کہ اس سے زائد دیں، میں کہوں گی نہیں مجھے اب آگے بھی دینا ہے. میری حیثیت اور میری اوقات اتنی، میں اس سے زیادہ دوں گی تو میرا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا، میں آگے دے نہیں پاؤں گی. عیدی دے کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. جس کو چاہے رزق زیادہ دے دے. بچوں کو کسی نے 1000 روپے عیدی دی، کسی نے 5000 دی، کسی نے 500 دی، کسی نے 100 دی. 100 پر منہ بن گیا بچوں کا. یہ بھی کوئی عیدی ہے؟ تو یہ دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. پھر عیدیاں ملیں گی کیا؟ وہ تو وسعت والا ہے، رحمتوں والا ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، کائنات میں جو کچھ ہے، سب اس کا ہے. تو وہ کتنا عطا فرمائے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر ایسا جب مہمان آئے نا گھر پہ، بچے بھی پھر گھر سے غائب نہیں ہوتے. یہ انکل جو ہیں، یہ آنٹی، یہ سب سے زیادہ رشتہ داروں میں عیدی زیادہ یہی دیتے ہیں. وہ وہاں سے غائب نہیں ہوتے بچے. اور بڑے بھی خوب آگے پیچھے بچھے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اچھا خاصا بچوں کو ایک دے کے جاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم حاضر نہیں رہ سکتے؟ دنیا کا کوئی مہمان آ جائے جو بھاری جیب لے کر آئے اور ہم پر لوٹانے کے لیے آئے، خرچ کرنے کے لیے آئے، ہم اس کی اتنی قدر کریں. اور ہمارا رب جو انعام دینے کے لیے، جس کی رحمت منتظر ہے، اور ہم اس سے غفلت اختیار کر رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کے حماقت کچھ نہیں. متاع قلیل، یہ تو تھوڑا برتنا ہے، اور آخرت کا انعام نہ ختم ہونے والا ہے. اللہ پاک ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہم سب کو ان غفلتوں سے نجات عطا فرمائے.